بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم درس نظامی میں شامل عامہ پارہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے محنت و لگن سے پڑھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کی تدریس و تبلیغ میں مصروف ہوں گے۔ باقاعدہ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے چند ضروری امور کا ذکر کرنا مناسب ہے، جس میں قرآن مجید کا لغوی و اصطلاحی معنی، موضوع، قرآن کے دیگر نام، تفسیر کا لغوی و اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت اور صورت و آیت کا معنی، اور اسی طرح مکی و مدنی صورتوں کا مفہوم اور بسم اللہ کے متعلق بحث ذکر کی جائے گی۔ امر اول، لفظ قرآن کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ لفظ قرآن یہ قرأ سے ماخوذ ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور کتاب اللہ کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ یہ کتاب بہت زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کا اصطلاحی معنی عربی میں سن لیجئے: هو الکلام المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ اس کا معنی یہ ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو مصاحف میں لکھی گئی ہے، جو بغیر شبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر نقل متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ قرآن کا موضوع توحید، رسالت اور امور آخرت ہیں۔ علماء نے اس کے علاوہ بھی مضامین قرآن میں سے کئی چیزیں قرآن کے موضوع میں ذکر کی ہیں۔ قرآن کے 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ یہ 5 نام قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہیں۔ اس کے بعد امر ثانی ذکر کیا جاتا ہے تفسیر کے متعلق۔ تفسیر لغتاً ماخوذ ہے من الفسر، فسر سے۔ الفسر لفظ کا معنی ہے الفتح والکشف، کھولنا اور واضح کرنا۔ سمی التفسیر به لأن فيه يكشف مفہوم القرآن کشفا واضحا۔ اس علم کا نام تفسیر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے اس علم میں قرآن مجید کے مفہوم کو کھول کر واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کا اصطلاحی معنی عربی تعریف ذکر کی جاتی ہے: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الفردية والتركيبية۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقوں، الفاظ کے مفہوم اور اس کے انفرادی اور ترکیبی احکام اور اس کے معانی سے بحث کی جاتی ہے۔ علم تفسیر کا موضوع نظم قرآن یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔
مگر اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے نظم قرآن علم تفسیر کا موضوع ہے۔ علم تفسیر کی غرض و غایت۔ علم تفسیر کی غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحیح فہم کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو واضح کرنا، اور اس کی غایت سعادت فی الدارین ہے۔ اس کے بعد امر ثالث، سورت اور آیت کا معنی۔ سورت کا لغوی معنی ہے بلندی، اور اسی طرح اس کا معنی ہے سور البلد سے ماخوذ ہے، اور سور البلد اس دیوار کو کہا جاتا ہے کہ جو شہر کے گرد لگائی گئی ہو۔ تو جس طرح وہ دیوار پورے شہر کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی سورت بھی اپنے مضامین کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے ان مضامین پر سورت کا اطلاق کیا گیا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، یہ طائفۃ من القرآن یشتمل علی فاتحۃ و خاتمہ۔ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا ہو۔ آیت کا معنی ہے نشانی، اور عرف میں کہتے ہیں کلمات قرآن کے اس حصے کو کہ جس کو فصل کر کے دوسرے حصہ سے جدا کیا گیا ہو۔ امر رابع، مکی اور مدنی کا معنی و مفہوم۔ مکی اور مدنی کے علماء نے کئی مفاہیم ذکر کیے ہیں، جن میں جو راجح ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ لیکن یہ تعریف کلی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض ایسی مکی صورتیں ہیں کہ جن کی کچھ آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اسی طرح کچھ مدنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی بعض آیات ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں۔ امر خامس، تعوذ و تسمیہ کے متعلق بحث۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ ترجمہ و تفسیر میں سب سے پہلے جتنی آیات ہم نے پڑھنی ہوگی ان کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد حل لغات، یعنی ان آیات کے میں جو الفاظ اور کلمات ہیں ان کی صرفی و لغوی تحقیق ذکر کی جائے گی، اور اس کے بعد ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس صورت کا ماقبل سے ربط ہو تو وہ بیان کیا جائے گا، آیات کا ان صورت کا شان نزول ہو اس کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے متعلقہ جتنے بھی احکامات وغیرہ ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے، اور آخر میں ان آیات کی نحوی ترکیب ذکر کی جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سنت و مستحب ہے، اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ تعوذ پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی لغوی تحقیق و ترجمہ و ترکیب۔ بسم اللہ میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ با ہے۔ با
با کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی مصاحبت یعنی ساتھ۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ایک معنی با کا ہے استعانت، مدد۔ اس صورت میں بسم اللہ کا ترجمہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح با تبرک کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسم۔ اسم کا لفظ بصریین کے نزدیک سمون سے مشتق ہے۔ سمون کا معنی ہوتا ہے بلندی، جبکہ علماء کی محققین کی دوسری جماعت کوفیین ان کے نزدیک سمتن سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے علامت۔ تو یہاں پر دونوں معنوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ۔ محققین کے ایک قول کے مطابق لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا عالم ذاتی ہے اور غیر مشتق ہے، جبکہ محققین کا دوسرا قول اس کے مشتق ہونے کا ہے اور اس کی اصل الہ ہے بروزن فعال۔ یہ الہ باب سمع سے ہے اور اس کا معنی ہے عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق و مستحق ہے۔ الرحمن۔ الرحمن بروزن فعلان، یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، چونکہ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی دوسرا نہیں جس کی رحمت عام ہو۔ لفظ اللہ اور الرحمن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر ان دونوں کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ الرحیم، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، البتہ الرحیم اس سے وہ ذات مراد ہے جس کی رحمت تام ہو۔ اس کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں رؤوف الرحیم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کی ترکیب۔ بسم اللہ میں با حرف جر، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کے لیے، اور اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کا، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا ابدأ یا اشرع فعل کے۔ اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ معنی جملہ انشائیہ ہے۔ ان امور کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔